ایک وقت کی بات ہے، ایک دور دراز سلطنت میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا شہزادہ رہتا تھا جس کا نام شہزادہ تیمور تھا۔ تیمور نہ صرف ہوشیار تھا بلکہ دل کا بہت نرم اور دوسروں کا خیال رکھنے والا بچہ تھا۔ اس کا دل ہمیشہ محبت، دوستی اور سچائی کی طرف مائل رہتا تھا۔ وہ محل میں رہتا تھا مگر اس کا دل باغات، پرندوں اور جانوروں میں اٹکا رہتا تھا۔ شہزادے کا سب سے پسندیدہ مقام محل کے پیچھے واقع ایک پرانا باغ تھا جس میں رنگ برنگے پھول، میٹھے پھلوں کے درخت، چہچہاتے پرندے اور نرم گھاس موجود تھی۔ تیمور روز شام کو وہاں جاتا، درختوں کے نیچے بیٹھ کر کہانیاں پڑھتا اور چھوٹے جانوروں کے ساتھ کھیلتا۔ وہ اکثر خواب دیکھتا تھا کہ کاش وہ بھی کسی جادوئی دنیا میں جا سکے۔ ایک دن شہزادہ تیمور باغ میں بیٹھا ہوا ایک پرانی کتاب پڑھ رہا تھا۔ کتاب کا نام تھا جادوئی دروازے کا راز۔ اچانک کتاب کے آخری صفحے پر اسے ایک عجیب سا نقشہ ملا جس پر لکھا تھا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے اگر خالص دل کا بچہ اس درخت کے نیچے قدم رکھے جہاں چمکتا نیلا پھول کھلتا ہے تو جادوئی دنیا کا دروازہ کھل جائے گا۔ شہزادے نے فوراً ادھر دیکھا اور ایک طرف اسے نیلے رنگ کا چمکتا پھول دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ جیسے ہی اس نے پھول کے نیچے قدم رکھا، ایک زوردار روشنی ہوئی اور ایک سنہری دروازہ زمین سے ابھر آیا۔ شہزادہ تیمور حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے پر سنہری حروف میں لکھا تھا، صرف سچائی، ہمدردی اور بہادری رکھنے والے دل اس دروازے سے گزر سکتے ہیں۔ شہزادے نے دل میں دعا کی اور دروازے کو دھیرے سے دھکیلا۔ دروازہ کھل گیا اور ایک نئی روشن دنیا اس کے سامنے تھی۔ وہ دنیا ایسی تھی جیسے خوابوں میں دیکھی ہو، ہر طرف رنگین درخت، باتیں کرتے جانور، اڑتے ہوئے جزیرے اور ہنستے مسکراتے بادل۔ ایک خوبصورت خرگوش جو نیلی جیکٹ پہنے تھا دوڑتا ہوا تیمور کے پاس آیا اور بولا، خوش آمدید شہزادہ تیمور، ہمیں آپ کا انتظار تھا۔ یہ ہے جادوئی باغستان اور یہاں ہر چیز دل کے سچ کے مطابق بدلتی ہے۔ شہزادہ حیرت سے بولا، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں آؤں گا؟ خرگوش مسکرایا اور بولا، ہر 100 سال بعد ایک خالص دل والا بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور تم وہی ہو۔ لیکن ایک خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ باغستان پر ایک اندھیری سایہ ڈالنے والی چڑیل، زعفرانی جادوگرنی، قابض ہونا چاہتی ہے۔ وہ یہاں کی خوشیوں کو ختم کر کے غم کی بارش برسانا چاہتی ہے۔ تیمور نے پرعزم لہجے میں کہا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تیمور نے جادوئی دنیا کو بچانے کا عزم کیا۔ خرگوش نے اسے بتایا کہ زعفرانی جادوگرنی کو روکنے کے لیے اسے 3 خاص اشیاء تلاش کرنی ہوں گی، سچائی کا آئینہ، محبت کا موتی اور بہادری کی تلوار۔ یہ تینوں اشیاء جادوئی باغستان کے دور دراز علاقوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے تیمور اور خرگوش سچائی کا آئینہ تلاش کرنے نکلے۔ ان کا پہلا راستہ تھا بولتا ہوا جنگل، جہاں درخت باتیں کرتے تھے اور سچ کے علاوہ کچھ برداشت نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، درختوں نے آوازیں نکالنا شروع کر دیں، کون ہے جو ہمارے سچ کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے؟ تیمور نے کہا، میں تیمور ہوں اور سچائی کی تلاش میں آیا ہوں۔ درختوں نے ایک دروازہ کھولا لیکن ساتھ میں کہا، اگر تم نے جھوٹ بولا تو یہ جنگل تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لے گا۔ تیمور اور خرگوش اندر گئے۔ راستے میں ایک درخت نے سوال کیا، کیا تم کبھی ڈرے ہو؟ تیمور نے کہا، ہاں میں ڈرتا ہوں لیکن میں سچائی کے لیے لڑتا ہوں۔ درختوں نے ہنس کر کہا، یہی سچ ہے، بہادری خوف کے باوجود سچ کہنا ہے۔ اچانک ایک روشنی چمکی اور ایک سنہرا آئینہ سامنے آیا۔ تیمور نے آئینہ اٹھایا اور دیکھا، اس میں وہ خود نظر آیا لیکن ایک روشن ہالہ اس کے دل کے گرد تھا۔ وہ سچائی کا آئینہ تھا۔ اب ان کا اگلا سفر محبت کی جھیل کی طرف تھا۔ وہاں موتی ایک نایاب جل پری کے پاس تھا جو صرف اس کو دیتی تھی جس کے دل میں سچی محبت ہو۔ جھیل کنارے پہنچ کر تیمور نے پانی میں جھانکا۔ جل پری نمودار ہوئی اور بولی، کیا تم واقعی محبت کے قابل ہو؟ تیمور نے کہا، میں اپنے دوستوں، جانوروں اور ہر اس چیز سے محبت کرتا ہوں جو خوشی پھیلاتی ہے۔ جل پری نے آزمائش کے طور پر ایک چھوٹے پرندے کو جھیل میں گرا دیا اور کہا، اگر تم اسے بچانے کے لیے اپنی تلاش کو روکتے ہو تو محبت کا موتی تمہارا ہوگا۔ تیمور فوراً پانی میں کود پڑا اور پرندے کو بچایا۔ جل پری مسکرائی اور ایک چمکتا ہوا نیلا موتی تیمور کو دیا۔ یہ تھا محبت کا موتی۔
अब आखिरी चीज रह गई थी, बहादुरी की तलवार, जो अंधेरे के गार में छपी थी। गार में दाखिल होते ही अंधेरा छा गया और हर तरफ खौफनाक आवाजें गूंजने लगे। तैमूर ने अपने दिल में रोशनी की दुआ की और सच्चाई का आईना निकाला। आईने से रोशनी फूटी और गार रोशन हो गई। एक बड़े पत्थर पर सुनहरी तलवार रखी थी, लेकिन एक साए ने राह रोकी। वो जाफरानी जादूगरनी थी। अगर तुम तलवार लोगे तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगी, वो चिल्ला। तैमूर ने कहा, मैं अपनी दुनिया को बचाने आया हूं। अगर कैद भी होना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना कहना था कि तलवार खुद बखुद तैमूर के हाथ में आ गई और जादूगरनी की ताकत कमजोर पड़ गई। वो चीखी और धुआं बनकर गायब हो गई। तैमूर ने तीनों अशिया जमा कर ले। जादुई बागसत्तान की फिजा खुशियों से भर गई। सब जानवर, दरख्त, जलपरी और खरगोश खुशी से झूमने लगे। बाग के बीचों बीच एक नया दरवाजा खुला, जिससे तैमूर वापस अपने महल आ गया। वो अब पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं था, बल्कि एक बहादुर, सच्चा और मोहब्बत करने वाला शहजादा बन चुका था। इस दिन के बाद तैमूर ने महल में एक नया बाग बनवाया, जहां हर बच्चे को सच्चाई, मोहब्बत और बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती।